سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگا کہ لگتا ہے کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ تمام گلیوں میں پھیل جاؤ، اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے ڈائریکٹ میرے پاس ہی لے آنا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو بیس بدل کے کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکل آئے۔ محل کی بالکل بیک سائیڈ پہ حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصائبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا کیا بات کر رہے ہو، میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کون سا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ آپ کے خواص میں ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ شاید اب چلا گیا ہو۔ سلطان نے کہا کہ جب وہ دوبارہ آئے تو مجھے فوراً آ کے انفارم کر دینا۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار دوبارہ آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرنا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں موجود ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے بالکل قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے آرڈر پاس کیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کیا کھانا کھائے گا؟ اس نے کہا کہ سلطان نے کہا جو کچھ بھی ہے میرے پاس لے آؤ۔ اس شخص نے ایک سوکھی روٹی لائی جسے سلطان نے بڑی رغبت سے پیٹ بھر کر کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے سلطان صاحب؟ سلطان نے فرمایا کہ میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کی ہو سکتی ہے۔ اندھیرے کرنے کو میں نے اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے والد کی شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں نے سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا اور نہ کچھ میں نے پیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے دوستوں کہ جب حکمران ایسے ہوں گے تو اس وقت اس کی قوم بھی ترقی کرے گی، اور آج ہم پاکستان کے لیے خداوند کریم سے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، پاکستان اس وقت اخلاقی گراوٹ اور تنزلی کی راہوں پر گامزن ہے۔ میرے پاک پروردگار، پاکستان اس وقت بہت سارے عذابوں میں گھر چکا ہے۔ میرے پاک پروردگار، سلطان محمود غزنوی کی طرح ہمیں بھی کوئی ایسا حکمران عطا فرما جو پاکستان کو سیدھی راہ پر گامزن کر سکیں۔ اے میرے پاک پروردگار، تیرے آگے کوئی چیز بھی مانی نہیں رکھتی، تو پاکستان کی رہنمائی فرما اور پاکستان کو اچھا حکمران عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو حکمرانوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے جو اتنے زیادہ حکمران آج کل اکٹھے ہوئے ان میں سے کوئی ایک انسان کا پتر پیدا ہو جائے اور سلطان محمود غزنوی کو اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کر دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔